اماں، اس کی بھولی صورت پہ نہ جانا، یہ بڑی مکار لڑکی ہے، دیکھو تو صحیح، چھپ چھپ کر اس عامل کے پاس جاتی ہے۔ شکر ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا، ورنہ ہمارا تو پورا گھر برباد ہو جاتا۔ میری نندے بڑی مکاری سے میری ساس کو مجھ پر ظلم کرنے کے لیے راغب کر رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں میرا یقین کرو، میں اس درویش کے پاس صرف اپنی اولاد کے لیے دعا کروانے جاتی تھی، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لیکن ان ظالموں کو بھلا کہاں یقین آنے والا تھا۔ جبھی تو میری ساس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے اس درخت کے پاس گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ اب میں درخت کے نیچے زمین پر پڑی تھی، تبھی انہوں نے میرا وجود رسی سے لپیٹنا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ تبھی دور سے میری نند آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان قریب میں موت کے منہ میں جانے والی تھی۔ کیا کوئی مجھے بچانے آئے گا؟ کیا کوئی میری مدد کرنے آئے گا؟ یہ سوال میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی۔ میرا نام ہاجرہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ابو کا سہارا کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی امی ابو نے بڑی مشکل سے کی تھی۔ وہ دونوں خود ہی کسی فیکٹری میں کام کرتی تھیں اور انہوں نے خود ہی اپنے لیے سارا جہیز تیار کیا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ اگر لڑکیوں کی عمر نکل جاتی ہے تو پھر ان کے لیے رشتے آنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یوں 21 سال کی عمر میں دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میں بھی ابو کا سہارا بننا چاہتی تھی، اسی لیے فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر میں بھی اسی فیکٹری میں کام کرنے لگی جہاں پر بہنیں کام کرتی تھیں۔ اتنی مہنگائی کے دور میں ابو سے اکیلے گھر چلانا مشکل تھا، اسی لیے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ لیکن ابھی کچھ دن ہوئے تھے کام کرتے ہوئے کہ اچانک ایک دن وہاں کام کرنے والی ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تم منگنی شدہ ہو؟ میں حیرت سے کہنے لگی، نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور جو بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پورے راستے وہ بات سوچتی آئی تھی۔ گھر آئی تو میرے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے۔ امی بھی کہنے لگیں، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ لیکن میں امی سے گھبرا کر کہنے لگی، وہ کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی ہے نا زارا، اس نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کہی ہے۔ امی کہنے لگیں، کون سی بات؟ مجھے بتاؤ۔ پھر میں امی سے کہنے لگی کہ وہ کمپنی کا مینیجر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے اپنا۔ یہ سن کر امی بہت خوش ہوئیں، کہنے لگی، ارے ہمارے غریب گھر میں اتنے اچھے اور امیر لڑکے کا رشتہ آئے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، تم فوراً اسے ہاں کہہ دو۔ میں کہنے لگی، امی ابھی مجھے ابو کی مدد کرنی ہے، گھر کے حالات ٹھیک کرنے ہیں۔ تو امی کہنے لگی، تم 5 بہنوں کی شادی ہو جائے میرے لیے یہی بہت ہے، بس اب تم اس رشتے سے انکار نہ کرنا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ یوں انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ پھر رشتہ لانے والی وہ خرانٹ سی عورت اور چالاک لڑکیاں تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرے ہونے والے شوہر کی ماں اور بہن ہے۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی، شاید اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں دلہن بن کر برہان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ میرے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، لیکن دوسرے دن ہی میری ساس مجھے تانے دینے لگی کہ دیکھو تو صحیح، چکر چلا کر میرے بیٹے کو قابو کر لیا، اس کا تو میں جینا حرام کر دوں گی۔ ساتھ میں میری دونوں نندیں بھی اس کے ساتھ مل جاتی۔ یوں میری زندگی مجھ پر مشکل ہو گئی۔ پورا دن میں گھر کا کام کاج کرتی اور شام میں جا کر کہیں بستر پر لیٹنے کو 2 گھڑی ملتی تھی۔ لیکن اس دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب شوہر آ کر کہنے لگا، کمپنی نے میرا ٹرانسفر کر دیا ہے، مجھے دبئی جانا ہوگا، وہاں پر ایک نئی برانچ کھل رہی ہے ہماری کمپنی کی۔ میں شوہر سے پریشان لہجے میں کہنے لگی، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو میری ساس کہنے لگی، ارے اب تو بھی دبئی کی سیر کرتی پھرے گی کیا؟ تو پھر ہم یہاں کس لیے ہیں؟ ہمیں بھی قبر میں چلے جانا چاہیے۔ وہ چہکوں پہکوں آنسو بہا رہی تھی۔ شوہر کہنے لگا، نہیں نہیں، جب مجھے سال ہو جائے گا تب فیملی کو لے کر جانے کی اجازت ملے گی، اس لیے میں ابھی ہاجرہ کو لے کر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر میری ساس مطمئن ہو گئی۔ پھر میرے شوہر کا دوسرے ملک جانا تھا کہ انہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ بات بے بات وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہ آتی۔ شوہر کے جاتے ہی ساس اور نندوں نے ظالم عورت کا روپ دھار لیا تھا۔ اب تو مجھے ماں باپ سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی گھر سے باہر جانے کی۔
کبھی میں کسی سے ہنس کر بات بھی کر لیتی تو میری ساس مجھے خوب سناتی اور کہتی کہ برہان کا فون آنے دو، اس سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ پھر جب میرے شوہر کا فون آتا تو مجھ سے بات ہی نہ کرواتی اور میرے شوہر سے کہتی کہ تمہاری بیوی نے تو یہاں فحاشی کا اڈا کھول لیا ہے، ہر آئے گئے سے بات کرتی رہتی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ سن کر میرا شوہر ناراض رہتا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میری ساس شروع سے ہی میری دشمن ہے، وہ میرا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی بھانجی کو بیاہ کر لائیں گی، کہ میرے شوہر نے مجھے پسند کر لیا، اسی لیے ان کے دل میں میرے لیے نفرت تھی۔ جب میں رات کو اکیلی کمرے میں روتی تو میری ساس کہتی کہ تجھے میں اتنا تنگ کروں گی کہ تو خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور تیرے شوہر کا دل تیری طرف سے خراب کر دوں گی تاکہ وہ وہاں پر دوسری شادی کر لے، پھر تو بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو رونا۔ ان کی ظالمانہ باتیں سن کر میرا کلیجے کو ہاتھ پڑتا تھا، لیکن میں اپنے بوڑھے باپ کو بھی تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے انہیں جا کر کہتی کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں؟ ناچار صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ ایک دن وہ تینوں ماں بیٹی شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ جب میں اکیلی مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی تو ساتھ والی ایک پڑوسن چلی آئی۔ وہ مجھ پر ترس کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تمہاری ساس کتنی ظالم ہے، کتنا ظلم کرتی ہے تم پر۔ دیکھو اس کا ایک حل ہے میرے پاس، اگر تم مانو تو۔ کیسا حل؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک جھگی بستی میں درویش عامل رہتا ہے، تم اس سے ایک تعویذ بنوا کر لے آؤ، دیکھنا ان دونوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں، میری ساس تو مجھے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دیتی، اگر میں نے ایسا کوئی کام کر لیا تو وہ تو مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ میں اپنی ساس سے بہت ڈرتی تھی، تو وہ عورت کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر ایسے ہی زندگی گزارو کسی جانور کی طرح، تم کبھی بھی اس دوزخ سے باہر نہیں نکل سکو گی۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، کاش میں اس عورت کی بات مان سکتی۔ شام کو وہ تینوں ماں بیٹی واپس آ گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں ڈھیر شاپر تھے۔ میرے شوہر کی کمائی وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتی تھی، لیکن مجھے ایک پیسہ بھی نہ دیتی۔ اکثر میرے کپڑے بوسیدہ اور پرانے ہو جاتے تھے، میں انہی میں گزارا کر رہی تھی۔ اب گرمی آنے والی تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ تھے۔ میں اپنی زندگی سے انتہائی تنگ آ گئی تھی۔ یہ 2 سال جیسے تیسے میں نے گزارے، یہ میں ہی جانتی تھی۔ 2 سال بعد میرا شوہر آیا، لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے ناراضگی تھی۔ میں ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ کی اماں نے آپ کو بتایا، میں اب بھی آپ کے ساتھ وفادار ہوں۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ میں 1 مہینے کی چھٹیوں پہ آیا ہوں، اس کے بعد مجھے دوبارہ دبئی جانا ہوگا کیونکہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت روئی، انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور 1 مہینہ رہ کر دوبارہ دبئی چلے گئے۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد ساس نندے کہنے لگیں، لگتا ہے برہان نے وہاں پر دوسری شادی کر لی ہے، تبھی تو یہ زیادہ دن رکا نہیں، اب تو اس کا اپنی بیوی سے دل ہی ہٹ گیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے سنانے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہیں، لیکن مجھے ان کی کوئی بھی بات نہیں سننی۔ میں یہی فیصلہ کر چکی تھی، میں اپنا گھر ہرگز برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور ایسے میں اولاد کی خوشی بھی مجھے نصیب نہ ہوئی۔ ایک دن ساس غصے میں کہنے لگی، آخر مجھے پوتا یا پوتی کب دے گی؟ کیا میرے گھر میں بھی کوئی خوشی آئے گی یا نہیں؟ لگتا ہے کہ تو ایک بانجھ لڑکی ہے، اس لیے میں برہان سے کہتی ہوں کہ وہ وہیں پر دوسری شادی کر لے، یا پھر مجھے بتائے تاکہ میں اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کروں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنی صفاک عورت کیسے ہو سکتی تھی۔ آخر ان کی بھی 2 بیٹیاں جوان تھیں۔ دوسرے دن میں روتے روتے گھر کا کام کاج نمٹا رہی تھی جب وہی پڑوسن چلی آئی۔ آج وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آئی تھی۔ اس کی اور میری شادی ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن اس کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، جبکہ میری گود ابھی تک سونی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، ارے روتی کیوں ہو؟ میں نے تمہاری ساس کی ساری باتیں سن لی تھیں، جس طرح سے وہ تمہاری بے عزتی کرتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو کبھی بھی اس گھر میں نہ رکتی، لیکن اگر تمہارا اس گھر میں رکنا اتنا مجبوری ہے تو اس کا حل میرے پاس ہے۔ دیکھو تمہارا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا سکتی ہو۔ کوشش کرنا کل عصر کے بعد میرے ساتھ چلو، میں تمہارا اپنے گھر کے دروازے پر انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب میں اولاد بھی چاہتی تھی، لیکن ساس سے بھی ڈر لگتا تھا۔
پھر دوسرے دن ڈرتے ڈرتے ساس سے کہنے لگی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو وہ غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی ارے کیا ہوا، کیا تیری بنجر زمین پر بھی کوئی پھل پھول نکل آیا؟ ان کا اشارہ میرے حاملہ ہونے کی طرف تھا، تو میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگی نہیں، بس میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ بادل نخواستہ انہوں نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اتنے دن بعد پہلی بار میں گھر سے نکل رہی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ پڑوسن جس کا نام سہرش تھا وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب میں سہرش کے ساتھ نکل تو آئی تھی، پھر گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی دیکھو جلدی کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ لے، تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی میں اپنے بچے بھی ماسی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، اس لیے گھبراؤ مت، دیکھو میں تمہیں اسی درویش عامل کے پاس لے کر جا رہی ہوں، تم اسے اپنا مسئلہ بتانا اور تم پر جو بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ سب بھی بتانا، وہ سب کا حل منٹوں میں نکال لیتا ہے۔ اب میں اس کی باتوں میں آ کر اسی درویش عامل کے پاس جا رہی تھی، لیکن یہ تو گھر سے بہت دور ایک جنگل کے راستے میں رہتا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں لوگوں کا رش تھا۔ پھر کافی دیر بعد میری باری آئی تو میں بھی اس عامل کے سامنے چلی گئی۔ پھر میں اپنی دکھ بھری داستان اسے سناتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، ساس بہت ظالم ہے اور میرے بچے بھی نہیں ہو رہے۔ تو وہ درویش کہنے لگا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، جلدی ہی تمہارے من کی مراد پوری ہوگی، لیکن ایک عمل بھی بتاؤں گا، اس کے کرنے سے جلد ہی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ عامل بڑے غور سے میری خوبصورت آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے اس طرح دیکھنے سے کچھ گھبرا گئی، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ پھر وہ کہنے لگا اولاد کے لیے ایک خاص عمل بتا رہا ہوں، 40 دن تک وہ عمل کرنا، اس کے بعد تمہارے ہاں بھی ایک خوبصورت بچہ جنم لے گا۔ کیا تم وہ عمل کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو وہ تھوڑا خطرناک ہے، لیکن اگر تم واقعی اولاد پانا چاہتی ہو تو یہ ضرور کرنا۔ میں اس کی بات مان گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز دی اور کہنے لگا اسے مٹی کے گملے میں دبا دینا اور ہر روز اس میں دم کیا ہوا پانی ڈالنا۔ جس دن گملے میں پودا نکل آیا سمجھ لینا تمہارے من کی مراد بھی پوری ہو گئی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ باہر نکلی تو میرے چہرے پر خوشی تھی۔ سہرش کہنے لگی دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ سب کو خوش کر دیتا ہے۔ اب تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا، یاد رکھنا یہ بات صرف اپنے تک ہی رکھنی ہوگی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ پھر میں اس سے پریشانی سے کہنے لگی دوبارہ تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میری ساس روز مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے گی۔ سہرش کہنے لگی نہیں، اب تم 40 دن بعد ہی آنا، جب تمہارا عمل پورا ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو کر گھر آئی، لیکن ساس اور نندے غضبناک ہو رہی تھیں۔ میری ساس چیختے ہوئے کہنے لگی اتنی دیر سے آئی ہو، اوپر سے رات کا کھانا بھی نہیں بنایا، اب مرو کچن میں جا کر جلدی جلدی کھانا بناؤ، میری بیٹیاں کب سے بھوکی بیٹھی ہیں۔ میں نے جلدی جلدی کھانا بنایا، حالانکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اپنی تھکن کا احساس نہ کیا۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں گئی تو کاغذ میں لپٹا ہوا وہ بیج یاد آیا جو عامل کا دیا ہوا تھا۔ اب میں اس کے لیے کوئی گملہ تلاش کر رہی تھی، اسی لیے چپ کر کے پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ بالآخر مجھے ایک خوبصورت گملہ مل گیا تھا جس میں کوئی بھی پودا نہیں تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح صاف کیا اور تازہ مٹی بھر لی۔ میں سب کی نظروں سے پوشیدہ اپنا کام کر رہی تھی، یہ جانے بنا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب ہر روز میں اس میں دم کیا ہوا پانی ڈالتی تھی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی جب واقعی ہی اس میں پودا نکل آئے۔ لیکن آدھی رات کو ایک دن میری ساس میرے سر پر پہنچ گئی جب میں وہ عمل کر رہی تھی۔ چیختے ہوئے کہنے لگی ناہنجار، تیری اتنی ہمت کہ تو ہم پر تعویذ گنڈے کرائے۔ میں تو اسی دن سمجھ گئی تھی جب تو اس مکار سہرش کے ساتھ باہر گئی تھی، میں نے تجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان کا یہ غضبناک روپ دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی اماں، یہ سب میں عمل اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں، میں کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ لیکن اس نے مجھے چوٹی سے پکڑ لیا اور کہنے لگی ابھی تیرا یہ اصل روپ میں اپنے بیٹے کو دکھاؤں گی۔ تو ہم پر جادو ٹونے کرواتی ہے تاکہ ہمارا گھر برباد ہو جائے، جب بھی تو میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، یہ سب تیرا کیا دھرا ہے۔ وہ بہت غضبناک ہو رہی تھی۔ پھر میری دونوں نندیں بھی آ گئیں اور مجھے مارنے لگیں۔ پھر میری ساس کہنے لگی یہ ایسے باز نہیں آئے گی،
لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ بڑا کارنامہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر اسے سمجھ آئے گی۔ یہ کہتے ہی چھوٹی نند ایک بڑی سی رسی لے آئی اور ساس اس کے ساتھ مل کر مجھے درخت سے باندھنے لگی۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں، کسی کی پرائی بیٹی کے ساتھ وہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ میں لاکھ ان کے سامنے روتی گڑ گڑاتی رہی، لیکن انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اب وہ مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ رہی تھیں، رسیوں میں جکڑا میرا وجود، لیکن اچانک ہی کچھ عجیب ہوا۔ جیسے جیسے وہ رسی میرے وجود کے گرد لپٹ رہی تھی، ایسے ہی وہ رسی میری سانس کے ارد گرد لپٹتی چلی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا رسی کی جگہ کوئی سانپ ہو جو انہیں لپیٹ رہا ہو۔ اب میں آزاد ہو گئی تھی، لیکن میری سانس اسی طرح درخت سے لپٹ کر کھڑی تھی۔ ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی خوف کے مارے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلا رہی تھی، لیکن یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمروں میں بھاگ گئیں، جبکہ میں اکیلی ہی عجیب حالت لیے اپنی ساس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ سب آنن فانن ہی ہوا تھا، کسی کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہ آئی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ اچانک وہ رسی میرے بجائے میری ساس کے ارد گرد کیسے لپٹ گئی تھی۔ تبھی میری ساس کے اندر سے خوفناک آواز آئی۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی، بتا بڑھیا، اب کرے گی اس لڑکی کے ساتھ ایسا؟ اگر تو نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو تیرا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ میری ساس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی اپنی حالت سمجھ رہی تھی۔ تبھی میری ساس نے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اچانک ہی رسی نے دور اٹھا کر انہیں پھینکا تھا۔ وہ لان کے اس حصے میں گری جہاں پر پکی اینٹوں کا فرش تھا، لیکن اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور سیدھی اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں حیران پریشان سی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پوری رات گزر گئی لیکن مجھے نیند نہ آئی تھی۔ آدھی رات کو میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں صبح کے آنے سے خوفزدہ تھی۔ صبح ہوگی تو میری ساس اور نندیں پھر سے مجھ پر الزام تراشی کریں گی کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دلوا دیں یا پھر مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ اسی بات نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ آدھی رات کو بمشکل میری آنکھ لگ گئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، غم نہ کرو، آرام سے سو جاؤ۔ اس آواز پر میں ایک دم چونک کر اٹھی۔ سامنے دیکھا تو اس درویش کو کھڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ درویش بابا، آپ یہاں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، تمہاری یاد مجھے کھینچ لائی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ کہنے لگے، تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں ایک درویش نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں۔ آج میں نے ہی تمہاری مدد کی تھی۔ کون سی مدد؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں ایک جن زاد ہوں، لیکن مجھے درویش بن کر رہنا اچھا لگتا ہے، اسی لیے انسانوں کی دنیا میں رہ کر میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں بے تحاشا غم کی کیفیت تھی۔ ایسے ہی غم میں بھی مبتلا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے تمہارا اور میرا غم ایک ہی ہو۔ یہ بات سن کر میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری حیران آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ جنزاد کہنے لگا، اب میں تمہارا مددگار بن گیا ہوں، اسی لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی تمہاری ساس تم پر ظلم کرے گی تو میں تمہیں بچانے آؤں گا۔ لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ صبح میری ساس مجھے گھر سے نکال دے گی، وہ مجھے طلاق دلوا دے گی، میں گھبراتے ہوئے اس جنزاد سے کہہ رہی تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، اس بات کا یقین کرو۔ لیکن آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، دراصل اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ جب بھی میں کسی انسان کو بہت دکھ یا تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے غم یاد آ جاتے ہیں، اور تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا ہی ہوا۔ لیکن آپ کے کون سے غم ہیں؟ میں حیرت سے ان سے پوچھنے لگی تو وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ پھر کہنے لگا، کیا میری کہانی سننا چاہو گی؟ میری دکھ بھری کہانی سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی جی، کیوں نہیں، آپ بتائیں مجھے، کیا آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، دراصل بہت سالوں پرانی بات ہے۔ میں ایک حویلی میں رہا کرتا تھا۔ وہ بہت پرانی حویلی تھی، اس میں کوئی بھی آباد نہیں تھا۔ سالوں پہلے جب ایک جاگیردار وہ حویلی خالی کر کے دوسرے ملک چلا گیا، تب میں دنیا میں یہ ٹھکانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی حویلی میں چلا آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس حویلی میں کوئی رہنے آ جائے گا، لیکن آنے والی ایک لڑکی تھی۔ وہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، لیکن گاؤں والوں نے اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔
اس لیے اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ اسی حویلی میں چھپ گئی جہاں پر میں رہتا تھا۔ کوئی بھی گاؤں والا اس حویلی کا رخ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ حویلی آسیب زدہ تھی۔ اب وہ لڑکی اس جگہ پر چھپی تو اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے تھے، لیکن میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اتنی خوفزدہ تھی جیسے ابھی خوف کے مارے اس کی جان نکل جائے گی۔ میں نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا۔ اس کے لمبے بالوں کی سیاہ چوٹی اور خوبصورت کالی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ چھپی درخت کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اچانک میں اس کے سامنے گیا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ میں اسے روبدار لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ مجھے انسان سمجھ رہی تھی کیونکہ میں انسان کے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا۔ پھر میں اس سے پوچھنے لگا، سارے گاؤں کے لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہو، لگتا ہے کہ اس گاؤں میں نئے ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا میں اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک گنہگار لڑکی ہوں؟ مجھ پر ایسے گناہ کا الزام لگایا جا رہا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں، لیکن وہ تمہیں مارنا کیوں چاہتے ہیں؟ اب میں اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ رونے لگی، پھر اداسی سے کہنے لگی، دراصل میرا باپ ایک غریب مزارے ہے، وہ وڈیرے کے ڈیرے پر کام کرتا ہے۔ اماں مجھے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتی، لیکن اس دن اماں بیمار ہو گئی تو مجبوراً مجھے ہی روٹی دینے ابا کے پاس جانا پڑا۔ وہاں وڈیرے نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے پہلے ہی 2 شادیاں کر رکھی ہیں، لیکن اگلے دن ہی ابا سے کہنے لگا، میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھا دے۔ وڈیرا 45 سال کا مرد ہے جبکہ میری عمر صرف 19 سال ہے۔ ایسے میں ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، میں کسی قیمت پر بھی اپنی کم عمر بیٹی کی شادی تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وڈیرا غضبناک ہو گیا۔ دوسرے دن میں گھر پر اکیلی تھی، لیکن اچانک ہی 4 لوگ گھر میں گھسے اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن شکر تھا کہ پڑوس میں رہنے والا ایک نوجوان وقت پر پہنچ گیا اور میری عزت محفوظ رہی، ورنہ تو میں اسی وقت برباد ہو جاتی۔ لیکن پھر وڈیرے نے مجھے اس نوجوان کے ساتھ بدنام کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے آدمیوں نے اسے اس غیر نوجوان کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اس لڑکی کو سزا ملے گی۔ سارے گاؤں کے لوگوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اماں ابا بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر تھک گئے کہ ہماری بیٹی بہت معصوم اور بے گناہ ہے، وہ وڈیرا ہماری جان کا دشمن بن گیا ہے، لیکن کسی نے بھی ان کی ایک نہ سنی۔ پھر وڈیرے نے نہ جانے میرے ماں باپ کو اغوا کر کے کہاں رکھ لیا اور میرے پیچھے ان آدمیوں کو چھوڑ دیا جو بہت ظالم ہیں۔ وہ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہی مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ ان سے اپنی عزت بچانے کے لیے میں اس حویلی میں چھپ گئی، کیونکہ یہ سالوں پرانی حویلی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا۔ سنا ہے کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے، لیکن وہ آسیب ان انسانوں سے تو بہت بہتر ہوگا جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ سچائی اور شرافت کا کوئی زمانہ نہیں، سب کے سب لٹیرے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی غمگین داستان سنا رہی تھی، جبکہ میں اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھونے لگا۔ پھر میں اس سے سرگوشی میں کہنے لگا، آ جاؤ اندر، تمہارے لیے کھانے کا سامان بھی موجود ہے۔ وہ حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، کیا آپ کوئی سیاح ہیں؟ کیونکہ اکثر اس حویلی کا معائنہ کرنے کے لیے سیاح ہی اس حویلی کے اندر آتے ہیں، ویسے تو کوئی جرت نہیں کرتا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا، میں اپنی حقیقت اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی اندر آئی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، ارے میں نے تو سنا تھا کہ یہ حویلی بہت خوفناک ہے، لیکن یہ تو بہت صاف ستھری ہے، دیکھو یہاں کی ہر چیز کتنی خوبصورت اور عمدہ ہے۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ پھر میں اس کے لیے کھانا لے کر آیا، میں اپنی طاقت سے سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ اس دن اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہوتے ہوئے اسے کوئی غم نہیں۔ پھر وہ وہیں صوفے پر لیٹ کر سو گئی۔ 3-4 دن تک وہ اسی حویلی میں چھپ کر رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے کہنے لگی، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ بس میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح مجھے کوئی شہر چھوڑ دے تاکہ وہاں میں سب سے چھپ کر اپنی زندگی گزار لوں۔ نہ جانے میرے ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے، اس وڈیرے نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ وہ اس بات پر بھی اداس رہتی تھی
لیکن میں بھی اسے اپنی حقیقت بتانے کے لیے بے چین تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں سچائی آنے کے بعد یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ پھر 10 دن کے بعد میں نے اسے خفیہ طریقے سے اس حویلی سے نکال دیا اور اس کی خواہش کے مطابق اسے شہر بھیج دیا تھا۔ پیچھے سے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے ماں باپ کے بارے میں ضرور پتہ لگاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ صدمے سے مر گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جوان بیٹی بھی مر چکی ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ گاؤں کا وڈیرا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے ظالم لوگوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے، اب میرے دل میں وڈیرے کے لیے نفرت بھرنے لگی۔ میں اس سے اس لڑکی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں اس بات پر اداس رہتا تھا کہ جب لڑکی کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن ایک دن میں غضبناک انداز لیے وڈیرے کی حویلی پر پہنچ گیا۔ اپنا اصل روپ میں نے جب اس کے سامنے دکھایا تو وہ خوف کے مارے پاگل ہو گیا۔ اب سارے گاؤں کے لوگ اسے پاگل کہتے اور سب کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے معصوم لوگوں پر ظلم کیا ہے، اسی لیے خدا نے اس کا حال ایسا کر دیا ہے۔ میں خوش تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ماں باپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر اس سے ملنے کے لیے میں ایک رات اس کے پاس چلا آیا، لیکن یہ جان کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے ایک نیک نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ وہ مسجد کا امام تھا۔ میں انسانی روپ میں اس کے سامنے گیا تھا تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اتنے دنوں سے مجھے پناہ دی اور مجھے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے عزت نظر آتی ہے، یہ جب بھی مجھ سے ملنے آئے گا میں اس کی بہت عزت کروں گی۔ میں اسے یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ اب نہیں رہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ پھر میں نے ہمیشہ کے لیے وہ حویلی چھوڑ دی اور درویشوں کی طرح اسی شہر میں بھٹکنے لگا جو اس لڑکی کا شہر ہے۔ میں آج بھی اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں، لیکن جب تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو مجھے اسی لڑکی کی یاد ستانے لگی، تبھی تو میں تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ آج تمہاری ساس کو تم پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جب جب وہ تمہیں تنگ کرے گی میں اس کے ظلم کا بدلہ اسی طرح لوں گا۔ جیسے وہ تمہیں تکلیف پہنچا کر سکون حاصل کرتی ہے، ایسے ہی میں بھی ظالم لوگوں کو تنگ کر کے سکون حاصل کرتا ہوں۔ اس جن ذات کی عجیب و غریب کہانی سن کر میں حیران تھی، لیکن اس کا ساتھ پا کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اب میں اکیلی نہیں، کوئی ہے میرے ساتھ جو مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے ساس کچھ خاموش تھی۔ دوسرے دن میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ پھر میں خوشی خوشی اسی جن ذات کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا وہ عمل کرنے سے سچ میں ہی میرے بچے ہو جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں نے تو صرف تمہارا دل بہلانے کے لیے وہ عمل بتایا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری گود میں اولاد کا سکھ ضرور ڈالے گا۔ پھر اس دن میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی جب مجھے اپنی ساس کے کمرے سے سرگوشی سنائی دی۔ میں نے سنا جب میری نند اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ہو نہ ہو یہ ضرور اسی کا چلایا ہوا کوئی چکر ہے، جادو ٹونے کر کر کے اس نے ہمارے پورے گھر کو برباد کر دیا، اب میں اسے بھی آباد نہیں ہونے دوں گی، میں کل ہی بھائی سے کہہ کر اسے طلاق دلواتی ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً جا کر اپنی نند کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، ایسا غضب نہ کرنا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، میرا یقین کرو اماں، میں تو صرف اپنی اولاد کے حصول کے لیے اس درویش کے پاس گئی تھی۔ تو میری نند کہنے لگی، لیکن تم نے ہماری اماں کے ساتھ کیا کیا؟ ضرور یہ تمہارے کیے ہوئے کسی جادو کا نتیجہ ہے، ہم تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ وہ اب پھر سے ظالم بن چکی تھی۔ پھر اس دن آدھی رات کو میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں پوری رات دروازہ بجاتی رہی لیکن انہیں ترس نہ آیا۔ میں پیدل ہی پیدل سڑک کنارے چل رہی تھی جب بیچ راستے میں کوئی میرا پیچھا کرتا ہوا آیا۔ میں جیسے ہی مڑی تو سامنے جن ذات کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر روتے ہوئے اسے کہنے لگی، تمہارا کوئی بھی عمل کام نہیں آیا، دیکھو میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرا شوہر کبھی بھی مجھے اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ جن ذات کہنے لگا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، تم میرے ساتھ میری جھگی میں چلو، دیکھنا وہ خود تمہاری منتیں کرتا ہوا تمہیں لینے آئے گا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا۔
تم میرے ساتھ میری جھگی میں چلو، مجھ پر اعتبار کرو۔ جس طرح میں نے اس لڑکی کو زمانے کی گندی نظروں سے بچایا تھا، اسی طرح تمہیں بھی بچا کر رکھوں گا۔ اب میں اس پر یقین کر کے اس کی جھگی میں رہنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ درویش ایک جن زاد ہے۔ سب لوگ اس کے پاس اپنے عمل کے لیے آتے تھے، لیکن میں اس جھگی کے ایک کونے میں نقاب کر کے بیٹھی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی جن زاد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مبارک ہو، تمہارے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ میں حیران تھی کہ اسے کیسے معلوم ہوا، تو وہ جن زاد کہنے لگا، میں اپنی طاقت سے سب کچھ معلوم کر سکتا ہوں۔ اب تم ماں بننے والی ہو اور تمہارا شوہر خود تمہیں لینے آئے گا۔ میں اداسی سے کہنے لگی، لیکن یہ سب ممکن نہیں، وہ اس ملک میں بھی نہیں رہتا، نہ جانے کب واپس آئے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایسی حالت میں سڑکوں پر کیسے بھٹکوں گی؟ تو وہ کہنے لگا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جو تمہارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ کیا سچ میں کوئی ایسی جگہ ہے؟ میں حیران تھی تو اس نے سر ہلایا، پھر کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور جنگلوں کے بیچوں بیچ ہمارا ایک قبیلہ ہے، وہاں پر سارے مہربان جنات رہتے ہیں، وہاں پر جن زادیاں بھی ہیں جو اس حالت میں تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ کیا تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں خوف سے کہنے لگی، کیا وہ جن زادیاں اور جن زاد مجھے اپنے قبیلے میں قبول کر لیں گے؟ ایسا ناممکن ہے۔ تو جن زاد کہنے لگا، میں بھی تو اسی قبیلے کا رہنے والا ہوں، وہ سب بہت نیک اور عبادت گزار ہیں، تم چلو میرے ساتھ۔ اب وہ مجھے اسی قبیلے میں لے گیا تھا۔ میں نے دیکھا ان کا محل نہایت خوبصورت تھا، جہاں پر وہ شان و شوکت سے رہتے تھے۔ پھر وہ مجھے اپنے سردار کے سامنے لے گیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی بہت دکھ اور تکلیفوں کا شکار ہے، اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سردار کہنے لگا، اسے یہاں پر ضرور پناہ ملے گی، آج کے بعد یہ ہماری مہمان ہے، جب تک اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا یہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ یہاں آ کر تو میرے عیش ہو گئے تھے، ساری جن زادیاں میری خوب خدمت کرتیں، مجھے عمدہ لباس پہننے کے لیے ملتے اور خوب رسدار پھلوں سے میری تواضع کی جاتی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ میں کسی اجنبی قبیلے میں آ کر رہ رہی ہوں۔ پھر ایک دن وہ جن زاد مجھ سے ملنے آیا تو میں اس سے کہنے لگی، کیا تم نے کبھی اس لڑکی کو سچائی بتائی کہ تم ایک انسان نہیں بلکہ جن زاد ہو؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگا، جب وہ میری ہو ہی نہ سکی تو میں اسے سچائی بتا کر کیا کرتا؟ وہ اب بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی، اس کی زندگی تو مکمل ہو گئی، اب تم بھی اپنی زندگی مکمل کر لو۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، کیسے؟ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم کسی جن زادی سے شادی کر لو، یہاں قبیلے میں کوئی نہ کوئی تم سے ضرور محبت کرتی ہوگی۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگا، لیکن میرے دل میں اس لڑکی کے لیے سچی محبت تھی، اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں اس کی باتیں سوچتے سوچتے اپنی خوابگاہ میں لیٹی تھی، جب ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ میں نے دیکھا یہ یہاں کی سب سے خوبصورت جن زادی تھی۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھی اور اداسی سے کہنے لگی، جو جن زاد تمہیں یہاں لے کر آیا ہے، میں اس سے بچپن سے ہی بہت محبت کرتی ہوں، لیکن وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں، کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی اور خوش ہو کر کہنے لگی، نہیں نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، وہ تم سے ضرور شادی کرے گا۔ یہ سن کر وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے ضرور قائل کر لوں گی، وہ تم سے ضرور شادی کرے گا۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم شادی کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، ویسے بھی میں نے آج تک کسی جنات کی شادی نہیں دیکھی، اب میں اس قبیلے میں آئی ہوں تو تم مجھے موقع دو کہ میں تمہاری شادی میں شریک ہو سکوں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ پھر اس نے سردار سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ اسی جن زادی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو بچپن سے ہی اسے چاہتی تھی۔ میں خوش تھی کہ میں بھی اسی قبیلے میں شادی دیکھوں گی جو نہایت دھوم دھام سے ہوگی۔ پھر پورے قبیلے کو سجایا گیا، خوب رنگ و محفل کا انعقاد کیا گیا۔ وہ جن زاد دلہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یقیناً اس کی جن زادی بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس دونوں کی جوڑی کتنی مکمل ہوگی۔ یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی کہ نہ جانے میرا شوہر مجھے واپس لینے آئے گا بھی یا نہیں۔ لیکن اچانک ہی 2 جن زادیاں میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں خوبصورت لباس تھا۔ وہ کہنے لگی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تم ہماری مہمان خصوصی ہو،
کیونکہ تمہارے علاوہ یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں۔ ہم جنات کے بیچ میں واحد تم اجنبی ہو، باقی سارے جنات ہی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی اور جلدی سے وہ لباس پہن لیا جس میں سونے چاندی سے کام ہوا تھا۔ دلہن نے بھی خوب سونے چاندی کے زیورات پہن رکھے تھے، غرض کہ ان کے اس قبیلے میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میں ایک تخت پر بیٹھی تھی، تبھی سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، آج ہم تمہیں بھی تحفہ دیں گے جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سونے کا سیٹ نکالا اور میرے حوالے کیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جب تمہارا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو ہم اسے بھی خصوصی انعام دیں گے، تحفے دیں گے اور اس کا ایسے ہی جشن بنائیں گے۔ اس بات پر پریشان نہ ہونا، خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا۔ شاید اس نے آج میری آنکھوں میں اداسی دیکھ لی تھی۔ میں نے ان سب کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سونے کے سیٹ کو اپنے گلے میں پہن لیا۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ ان کے سارے زیورات اور کپڑوں کو پہن کر میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس جنزاد اور جنزادی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ اس نے بھی اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اب وہ بھٹکتا ہوا درویش نہیں بلکہ ایک خوشحال جنزاد بن چکا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور میرے ہاں بھی بچے کی ولادت ہو گئی۔ لیکن اس دن میں بہت تکلیف میں مبتلا تھی، لیکن وہ ساری جنزادیاں مجھے گھیر کر کھڑی تھیں۔ ان کی مدد سے میں نے ایک خوبصورت بچے کو پیدا کیا۔ اب میرا بچہ 4 دن کا ہو گیا تھا۔ پھر اس دن سردار نے محل میں خوب جشن منایا اور مجھے خوب تحفے تحائف سے نوازا۔ اگلے دن میں اس جنزاد سے کہنے لگی، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر تو لینے نہیں آیا، لیکن میں اس بچے کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ جنزاد کہنے لگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ ان سب کی دعائیں لے کر میں واپس اپنے انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ پھر میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر رہنے لگی۔ اپنے بیٹے کو پا کر میری زندگی مکمل ہو گئی تھی، لیکن دن رات دعا کرتی کہ میرے شوہر کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ جنات کے سردار نے مجھے ڈھیروں دولت دے دی تھی، جس سے میں اپنی آنے والی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی۔ لیکن بس اس بات کا دکھ تھا کہ میرا شوہر کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ کیا پتہ میری ساس اور نندوں نے اسے جو کچھ بتایا ہو اس نے اس پر یقین کر لیا ہو۔ یہی سوچ کر میرا دل بیٹھا جاتا تھا۔ ابھی میرا بیٹا 1 ہی مہینے کا تھا جب آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دستک کی آواز پر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ڈر کر پوچھا کہ کون ہے، تو آنے والی آواز کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے شوہر کو دیکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تو میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، پاگل، میں تجھے ہی لینے آیا ہوں، کئی دنوں سے تجھے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ پھر بڑی مشکلوں سے ایک عورت کو تمہاری تصویر دکھائی تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی تو ہمارے محلے میں رہتی ہے، جبھی تو آدھی رات کو میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں خوش تھی کہ میرا شوہر آ گیا ہے۔ پھر جب میں نے اسے اپنا بچہ دکھایا تو وہ بے یقین ہو گیا۔ میں اسے کہنے لگی کہ کس طرح میری ساس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں ان کے گھر پر جادو ٹونے کرواتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا، مجھے تمہاری شرافت اور عزت پر پورا یقین ہے، اسی لیے ابھی اسی وقت میرے ساتھ گھر چلو۔ اب اپنے بچے کے ساتھ میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا ساس کچھ شرمندہ تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، جب میں واپس آیا تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ تم نے یہ سب کیا ہے، لیکن مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ میری محبت کبھی بھی خراب نہیں تھی، اسی لیے مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ ان کے اس طرح کہنے پر میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، بیٹی مجھے بھی معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ دراصل میری دونوں بیٹیوں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ میری ایک رشتہ دار عورت نے مجھ پر کچھ بندش کروائی ہوئی ہے، تبھی تو میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ لیکن اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ وہ نہایت پریشان لگ رہی تھی۔ پھر میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا وعدہ ہے کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ پھر آدھی رات کو میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی تھی، کیونکہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن تبھی مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑا جنزاد سفید لباس میں اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تو وہ کہنے لگا، اب تم خوش ہو اپنے گھر میں، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں اسے کہنے لگی، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری نندوں کی بھی زندگی آباد ہو جائے۔
کیا تم کچھ ایسا کر سکتے ہو جس سے ہمارے گھر میں سکون ہو جائے؟ وہ میری بات سمجھ گیا تھا، پھر کہنے لگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا گھر تمہارے لیے جنت بن جائے گا۔ پھر جن ذات کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا، جب 2-3 مہینے بعد ہی میری نندوں کے لیے اچھے رشتے آ گئے اور وہ شادی ہو کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اب میرا گھر جنت کا گہوارہ بن چکا تھا، مجھے زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ میں دن رات اس جن ذات کے لیے دعا کرتی جس نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا، کاش اس کی محبت بھی مکمل ہو جاتی۔ وہ لڑکی نہ جانے کب اس کی سچائی جان پائی ہوگی کہ نہیں، کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی مدد کرنے والا ایک انسان نہیں بلکہ جن ذات تھا۔ سچ کہتے ہیں، کچھ باتیں چھپی ہوئی رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ سچائی جاننے کے بعد ان کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو دل غم سے بوجھل ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو پانے کے بعد اپنے ہر غم کو بھول گئی تھی، جو بھی میری ساس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اپنے شوہر کی محبت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میری زندگی مکمل ہے۔